اب سیدہ کی تسبیح. شہزادی کونین کی معرفت پروردگار کی پہچان کے لیے آپ کی تسبیح کے چند جملے. سبحان ذی العز الشامخ المنیف. سب سے اہم ترین لفظ سبحان پروردگار عالم کی صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ. خدا قدیم ہے، خدا قادر ہے، خدا عالم ہے، خدا حی ہے، خدا متکلم ہے، خدا صادق ہے، خدا مرید ہے، خدا مدرک ہے. یا صفات سلبیہ، مکان نہیں رکھتا، جسم نہیں رکھتا، کوئی شریک نہیں رکھتا، کسی جگہ سما نہیں سکتا، کسی میں حلول نہیں کر سکتا، اس کے اجزاء نہیں ہو سکتے. سبحان ذی العز الشامخ المنیف. پاک ہے وہ ذات. یہ لفظ سبحان کہنے کا حق بس انہی کو ہے تو خدا کو جانتے. میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو آپ کے رکھے ہوئے سیلز ہیں یہ بالکل صحیح ہیں تو جواب کون دے گا؟ اس کا یہ سیل فون ہوگا کہ صحیح ہے، یہ غلط یعنی خراب ہے، کام صحیح کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو خدا کو پاک اور پاکیزہ کہنے کا حق کس کا ہے؟ تو خدا کو جانتا ہو. سبحان ہم اور آپ تو ریپیٹ کرتے، اصلاً سبحان کہا صرف اور صرف خدا کو، محمد اور آل محمد. ذی العز کون سبحان؟ جو صاحب عزت. یہ بات میں بیان کر دوں کہ لفظ سبحان جب بھی استعمال ہوگا تو اکیلا استعمال نہیں ہوگا، حالت اضافت میں استعمال ہوگا. سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلی، ربی الاعلی. سبحان کے بعد کوئی نہ کوئی لفظ آئے گا جو اس کا مضاف الیہ واقع ہوگا. سبحان ذی العز، پاک ہے پروردگار جو صاحب عزت ہے. الشامخ سر بلند ہے، المنیف سرفراز ہے. سبحان ذی الجلال البازخ العظیم. ہمارے پاس تو پروردگار عالم کے ناموں میں سے 1000 نام دعائے جوشن کبیر میں. باقی مسلمانوں کے پاس صرف 99 نام. خدا کے نام کتنے سارے، آیات خود اس بات کی شاہد و دلیل ہیں سورہ الحشر کے اندر کہ سارے اچھے نام اللہ کے، جس نام سے چاہو اسے پکارو، اللہ کہو، رحمان کہو، یا جس اچھے نام سے چاہو اسے پکارو. سارے اچھے نام اللہ کے، اور ان ناموں کا پھر انتخاب ہے کس نام کے ساتھ کس نام کو ملا کے پڑھیے. رحمان کے ساتھ نہیں پڑھا غفار، نہیں پڑھا ستار، جبکہ اللہ ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، جبار بھی ہے. رحمان کے ساتھ رحیم. آپ نے استعمال کیا سبحان ذی العز الشامخ المنیف. بہت تفصیل میں جائیں تو ایک ایک جملہ پوری مجلس کا عنوان بن سکتا. عزت کا ایک ترجمہ ہمارے اور آپ کے نزدیک اور ایک ترجمہ معصوم کے نزدیک. عزت کسے کہتے ہیں؟
کہ عزت بڑی مل رہی ہے آپ کو، لوگ سلام کر رہے ہیں، جھک جھک کے مل رہے ہیں، آپ آتے ہیں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑے صاحب عزت. اس کا مطلب جس کو لوگ سلام کریں وہ صاحب عزت ہو گیا، اور جس کو لوگ سلام نہ کریں وہ صاحب عزت نہیں ہوا. تو 25 سال مولائے متقیان کو لوگوں نے سلام نہیں کیا. تو کیا 25 سال تک عزت مولا کے پاس نہیں تھی؟ کیا مطلب؟ کہ خدا جب عزیز ہوگا تب جب سب کے سب مل کر اس کو سجدہ کریں، اور اگر سب سجدہ نہ کریں تو خدا پہ صاحب عزت نہیں ہوگا. سبحانہ ذل عز، عزت کہتے کسے؟ عزت کہتے ہیں صلابت کو، سختی کو، پختگی کو. کیا مطلب؟ کہ جیسے کسی دیوار میں مثال لیجئے یا کسی لکڑی کے ٹکڑے میں آپ کیل گاڑتے تو لکڑی اس کیل کو جلدی قبول کر لیتی ہے، زیادہ محنت آپ کو نہیں کرنا پڑتی. آپ نے لکڑی میں کیل کو رکھا، اوپر اس کی نوک کو رکھا اور اوپر سے ضرب دی، مارا اسے تو وہ اندر داخل ہو گئے. اس کا مطلب کہ اس لکڑی کے اندر اتنی گنجائش تھی کہ کوئی اس میں داخل ہو سکے، جو اس کا غیر ہو. یہ لکڑی ہے، وہ لوہا ہے. جب آپ دیوار میں آئے تو دیوار نے بڑی مشکل سے قبول کیا. تو لکڑی کے مقابلے میں دیوار میں زیادہ صلاحیت صلابت تھی. آپ لوہے کے اندر آئے، داخل نہیں ہوئی، کیل ٹوٹ گئی، داخل نہیں ہوئی. عزت کہتے ہیں اس صلابت کو اس کے اندر کوئی ایسی کمی موجود نہ ہو، گنجائش نہ ہو کہ کوئی خرابی اس میں داخل ہو سکے. سبحانہ ذل عز، خدا وہ صاحب عزت ہے. الشامخ المنیف، جو سر بلند اور سرفراز ہے. سبحانہ ذل جلال، خدا وہ صاحب جلالت ہے. اب یہاں جلال کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں غصے والا، خدا بڑا غصے والا ہے. مولا عباس کا جلال بہت تھا، بچے کا نام رکھا عباس تو وہ بڑا غصہ کرتا ہے، تو رکھا کیوں تھا پھر؟ کہ جی وہ بس اب نام چاہے بدل دیں، تو پہلے بدلی عقیدہ اپنا. عباس نام صاحب جلال، یہ خدا خود صاحب جلال ہے، مگر جلال اور غصہ اور ہے. غصے میں خرابی ہو سکتی، جلال خدا کی صفت ہے، اس میں خرابی نہیں ہو سکتی. مجھے بلا رہے ہیں؟ اچھا، وقفہ ہوتا ہے اس میں؟ اچھا، آپ کو وقفہ چاہیے تو چلے جاتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے وقفہ. ہاں ٹھیک ہے. تو صاحب جلال، سبحانہ ذل جلال، پروردگار کون؟ جو صاحب جلال. البازق العظیم، ایسا ہے کہ جو بزرگی کا مالک بھی ہے. سبحانہ ذل ملک الفاخر القدیم، اور پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جو صاحب ملک ہے. الفاخر، ایک ایک لفظ کی ہم پوری بحث کریں تو پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ بات بہت آگے بڑھ جائے گی. اور ملک، خدا کا ملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ملک.
وہ اتنا قریب ہے انسانوں سے، اتنا قریب ہے، اس کی معرفت کی بات ہو رہی ہے، اتنا قریب ہے کہ مجھ سے میرا ہر رشتہ دور ہے، مجھ سے میرا ہر عضو بدن دور ہے، وہ مجھ سے قریب ہے۔ بہت مشہور روایت کے دیکھ رہے تھے ابو حنیفہ، نماز پڑھ رہے تھے، ہمارے اور آپ کے 7ویں امام علیہ الصلاۃ والسلام، اور جیسا کہ سامنے سے لوگ گزرتے ہیں وہ تو ہمیں اندازہ ہے کہ بہت سے مقامات پر یہ واقعات پیش آتے ہیں کہ وہ سامنے سے آپ نمازی کی گزریں تو وہ روک دے گا آپ کو، حالت نماز میں روک دے گا۔ امام کے والد بزرگوار سے انہوں نے شکایت کی کہ آپ کے فرزند نماز پڑھ رہے تھے جبکہ ان کے سامنے لوگ گزر رہے تھے، پر یہ نماز کیسی ہو رہی تھی؟ امام نے بیٹے کو بلا لیا، آپ جواب دیجئے ان کا۔ کیا جواب؟ فرمایا بابا میں اس خدا کی بندگی کر رہا تھا تو میری شرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شرگ حیات سے زیادہ قریب ہونے کے معنی کیا ہوتے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سورہ قاف کے یہ آیات کے الفاظ ہیں۔ خدا کہتا ہے ہم زیادہ قریب ہیں تمہاری شرگ حیات سے بھی۔ کتنا قریب ہیں؟ یہ الفاظ نہیں، اقرب، زیادہ قریب، کتنا قریب وضاحت نہیں۔ امام سے پوچھا گیا اللہ آپ بتائیے کہ خدا اتنا قریب ہے کہ معنی کیا ہوئے؟ فرمایا سمجھانے کے لیے، غور کرنے کے لیے، یہ 4 ملی ہوئی رگیں کہلاتی ہیں شرگ۔ حبل مانے رسی، ورید مانے رگیں، رگوں کی رسی، یہ ہے حبل الورید، اس سے خدا قریب ہے۔ امام کیا مطلب؟ آپ فرمائیے تم سانس لیتے ہو، آکسیجن تمہارے جاتی ہے پھیپھڑوں تک، تم لقمہ لیتے ہو وہ جاتا ہے تمہارے معدے تک، ان 4 رگوں میں اس کو راستہ کون بتاتا ہے کہ کس نے کہاں جانا ہے؟ خدا اتنا قریب ہے جو تمہارے لقمے کو راستہ بتاتا ہے کہ جانا کہاں ہے۔ کافر کھائے کہ مسلمان، انسان کھائے کہ حیوان۔ اور جب بھی رحمت خدا میں کوئی توجہ مومن کے لیے یا تنبیہ کافر کے لیے مراد ہو جاتی تو لقمہ حلق میں اٹک جاتا ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ کا نام لے لیتا ہے، جو کافر ہوتا ہے وہ اور سخت ہو جاتا ہے، علاج ڈھونڈتا ہے خدا کے بجائے۔ سبحان ذل ملک، اس کا ملک ہے، وہ صاحب ملک، الفاخر، اور ایسا ملک کہ اس پر فخر کرتا ہے وہ، القدیم، اور قدیم کا مطلب ہے کہ خدا ازل سے ہے، اس کا ملک، اس کا فخر ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اس لیے مناجات ہے یہ میرے اور آپ کے مولا کی، الہی کفا بھی فخراً ان تکون لی ربا، اس کا ایک حصہ، پروردگار میرے فخر کے لیے اتنا کافی کہ تو میرا رب ہے۔ اور ایک اور مقام پر امام نے ایک فخر بیان اور کیا، لی الفخر بفاطمہ و ابیہا، میرے لیے باعث فخر فاطمہ اور ان کے بابا کی ذات۔ سبحان من لبس البہجۃ والجمال، عجیب بات ہے، یہاں پر سیدہ نے جلال پہلے بیان کیا، جمال بعد میں رکھا۔
عام طور پر جمال اور جلال یا جلال اور اکرام سورہ مبارک الرحمن میں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، لیکن جلال کے فوراً بعد اکرام واقع ہو گیا۔ یہاں شہزادی نے جلال کو سمجھایا البازخ، العظیم، ذی الملک، الفاخر، القدیم، پھر فرمایا سبحان من لبس البہجۃ والجمال۔ عجیب جملہ ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے لباس پہنا ہوا ہے خوبصورتی اور جمال کا۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی جمیل ہے اور جمال سے محبت بھی کرتا ہے۔ یا جمال کا مطلب جمال وہ نہیں ہے اس کو لیا گیا سفیدی کے معنی میں، اس کو لیا گیا خوبصورتی کے معنی میں، چونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خوبصورتی مادی نہیں ہوتی مگر اتنی جمال کی کیفیت ہوتی ہے کہ نام میمونہ حبشہ کی رہنے والی اور ہو جائے فضہ، چاندی، کہاں سیاہی اور کہاں چاندی، کہاں جون کہاں نور، کہاں سلمان فارسی کہاں منا اہل بیت۔ تو جمال خوبصورتی مادی نہیں ہے، خوبصورتی معنوی۔ سبحان من لبس البہجۃ والجمال، اس نے پہنا ہوا ہے خوبصورت ترین لباس۔ یہ سیدہ کی نگاہوں نے خدا کو دیکھا ہے۔ سبحان من تردى بالنور والوقار، اور پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات جو رضا اوڑے ہوئے، تردہ بالنور والوقار، نور کی اور وقار کی۔ گرچہ ظاہری الفاظ میں انسان کہیں اشتباہ نہ کرے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی بڑی ہے، اتنی بڑی کرسی ہے کہ زمین و آسمان کے احاطہ کیے ہوئے۔ تو کیا اللہ کی کرسی بھی ہے، اس کا عرش بھی ہے، عرش معنی تخت۔ وہ کہتا ہے ابلیس سے کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ سجدہ کرے؟ اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا۔ تو کیا اس کے ہاتھ نہیں؟ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک، اس کی آنکھیں بھی۔ اے نو کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے، خدا کی آنکھیں نہیں، خدا آنکھوں کے بغیر دیکھتا ہے، خدا کے ہاتھ نہیں، خدا ہاتھوں کے بغیر کام لیتا ہے۔ سبحان من تردى بالنور والوقار، پاک ہے وہ ذات جس نے رضا اوڑی ہوئی ہے۔ اب ہمارے پاس جو اذہان میں بات بنتی ہے فوراً ذہن میں آتا ہے کہ رضا مانے چادر، وہ اوڑے ہوئے۔ یہ شہزادی اللہ تعالیٰ کو دکھا رہی ہیں، لباس پہنے ہوئے، چادر اوڑے ہوئے۔ یہ الفاظ کے نہ سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ جیسے قرآن پڑھ کے لوگ اللہ کی کرسی ڈھونڈتے ہیں اور پھر وہ جب کرسی ان کو مل جائے تو پھر بھول جاتے ہیں کہ آیت الکرسی کیا ہے۔ بالنور والوقار، اس کے لباس دو ہیں، دو چادریں اوڑے ہوئے، ایک نور کا ایک وقار کا۔ اس کا ایک ترجمہ اور بھی کیا، سبحان من تردى بالنور والوقار، وہ پاک اور پاکیزہ ذات جس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے نور میں اور وقار کے اندر۔ سبحان من یرا اثر النمل علی الصفا یا فی الصفا، پاک ہے وہ ذات جو سخت ترین
پتھر پر چیونٹی کے قدموں کا نشان دیکھتا ہے. مولا کی خدمت میں ایک کیس لایا گیا تھا، اور کیس آیا تھا گورنمنٹ سے. صاحب وہاں پہنچ گئے، یہودی عقیدے کے طور پر وہ تھا، اور پہنچنے کے بعد اس نے یہ پوچھ لیا کہ بتائیں اللہ کہاں پر ہے. ان صاحب نے کہا کہ اللہ تو اوپر ہے. کہا اگر اللہ اوپر ہے تو کیا زمین اللہ سے خالی ہے؟ کہا یہ زندیق ہو گیا ہے، یعنی مرتد ہو گیا ہے، اسے پکڑو اور جان سے مار دو. وہ جان چھڑا کے بھاگ کے نکلا اور پہنچا مولا کی خدمت میں، اور امام نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے تیرے نبی جس کو تو مانتا ہے موسیٰ علیہ السلام، کتاب توریت جس کو تو مانتا ہے، اس سے سمجھا دوں تو مان لے گا کہ خدا کہاں پر ہے؟ کہا مان لوں گا. اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ کتاب بھی میری ہو، نبی بھی ہمارا والا ہو، بات آپ کی ہو جائے. تب امام نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ ابن عمران بیٹھے ہوئے تھے، کتاب توریت کے فصل کا اور باب کا حوالہ دیا کہ اچانک ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں آیا، آ کے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، پوچھا کہاں سے آتے ہو؟ کہا میں آتا ہوں بالکل 7ویں آسمان سے، اللہ کے پاس سے. 7واں آسمان اللہ کے پاس سے آتا ہوں. پھر ایک اور آیا، آ کے سلام کیا، پوچھا کہاں سے آتے ہو؟ کہا 7ویں زمین کی تہ سے آتا ہوں، اللہ کے پاس سے. اب میں کہوں آپ کی خدمت میں کہ اللہ تو آپ کے قدموں کے نیچے بھی رہتا ہے. 7ویں زمین کے نیچے سے آتا ہوں اللہ کے پاس سے. مشرق سے آیا، پھر مغرب سے آیا، شمال سے آیا، جنوب سے آیا. 6 فرشتے آئے، 6 سمتیں، اور 6 کے 6 کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے پاس سے آ رہے ہیں. اب اللہ کہاں پر؟ موسیٰ ابن عمران علیہ السلام سجدے میں گر گئے. پروردگار تیری ذات اتنی زیادہ احاطہ کیے ہوئے کہ کوئی مکان، کوئی علاقہ تجھ سے خالی نہیں ہے. تو میں نے اس لیے شہزادی کی تسبیح کو سمجھاتے ہوئے بہت سی باتیں اس کے علاوہ بھی آسان کی. سبحان من یرا، سبحان من یرا. آپ سمجھتے ہیں آپ کا عمل اللہ کیسے دیکھے گا؟ چھوٹا سا عمل ہے. پاک ہے وہ ذات جو دیکھتا ہے چیونٹی کے قدموں کے نشان کو جب وہ چلتی ہے سخت پتھر پر. چیونٹی کے قدموں کے نشان. پہلے تو بات ہے چیونٹی بہت چھوٹی، یہ سمجھانے کے لیے ہے شاید کہ خدا کی شان کو بیان کرنے کے لیے اس سے کوئی اور بھی بڑی مثال لائی جا سکتی ہو، مگر سخت پتھر پر کسی کمزور ترین کے نشان دیکھنا میں اس کو آسان کرتا ہوں. پرنٹس نکالنا، فنگر پرنٹس مشکل کب ہوتے ہیں؟ جبکہ اس کے نشانات قدم ہو وہ بہت وزنی ہو تو آسان ہو جائے گا. جس زمین پہ پاؤں رکھے ہوں وہاں زمین نرم ہو. صاحب قدم سخت، زمین نرم، نشان اچھے بن جائیں گے. یہاں صاحب قدم چیونٹی ہے اور نیچے زمین سخت پتھر. اس پر کوئی اگر پرنٹس بنیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں دیکھ سکتی. سبحان من یرا اثر النمل فی الصفا. اس کے بعد شہزادی کا ایک اور جملہ تسبیح کے اندر، سبحان من یرا وقع الطیر فی الہوا. پاک ہے وہ ذات جو دیکھتا ہے پرندوں کے ہوا میں پرواز کے راستوں کو.
شاید فضائی روٹس کیا ہوتے ہیں، روٹس کیسے معین کیے جاتے ہیں، یا کون سا فضائی روٹ کس مملکت کے لیے، کون سے جہازوں کے لیے. اگر سسٹم یہ والا نہ ہو، کنٹرول ٹاور سے رابطہ جہاز کے چلانے والے کا باقی نہ رہے تو راستہ بھول جاتا. پوری فضا ہے، کہاں جائے گا، کہاں مڑنا ہے. اس سے پہلے شاید کسی کے تصور میں نہیں تھا کہ کوئی راستے فضاؤں کے اندر ہو سکتے. میں سبحان من یرا وقع الطیر فی الہوا، پاک ہے وہ ذات جو دیکھتا ہے پرندوں کے پرواز کے راستوں کو. سبحان من ہوا ہاکذا ولا ہاکذا غیرہ. اتنا بہترین جملہ ہے یہ. کبھی کبھی نکاح کے صیغے پڑھے جانے کے موقع پر بعض علماء بڑے لمبے لمبے صیغے پڑھتے کہ جناب یہ انکحت موکلتی موکلہ کا ہذا فلاں 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 اور المہل معلوم، اتنا کہ سامنے والا جو ہے کہیں بور نہ ہو جائے. یعنی یہ بھی عالم یہ بھی عالم. تو بعض علماء اس کا جواب بڑا شارٹ نکالتے، قبل تو ہاذا ہاکذا. یہ لمبا چوڑا آپ نے سوال کیا، اور سوال کرنے والے کا جو آپ دیکھیں پھر کیا شر ہوتا ہے. اس نے اتنا لمبا صیغہ پڑھا اپنا انشاء مکمل کرنے کے لیے، یقین مکمل کرنے کے لیے، یا اپنے علم کو سمجھانے کے لیے. واللہ والا سامنے والے نے جواب دیا قبل تو ہاذا ہاکذا، یہ جو تم نے کہا ہے نا یہ سب میں اسی طرح قبول کرتا. شہزادی نے آخر میں جملہ وہ استعمال کیا، سبحان من ہوا ہاکذا ولا ہاکذا غیرہ. بس پاک ہے پروردگار وہ جو اس طرح کا خدا ہے، ولا ہاکذا غیرہ، اور کوئی اس کا غیر اس طرح نہیں ہو سکتا. سیدہ نے 2 جملوں میں فیصلہ کر دیا، جیسے کہ پورے سورہ اخلاص کا جواب کیا ہے، کذالک اللہ ربی. سورہ اخلاص کا جواب کیا ہے، کذالک اللہ ربی. اب نہ آپ نے احد کہا، نہ صمد کہا، نہ لم یلد ولم یولد کہا، نہ ولم یکن لہ کفوا احد کہا. آپ نے کہا کذالک اللہ، بس ایسا ہی میرا پروردگار ہے. سبحان من ہوا ہاکذا ولا ہاکذا غیرہ. بس پاک ہے وہ ذات جو اس طرح ہے کہ کوئی بھی اس کی طرح نہیں ہے.